اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا یہ 4th ایئر کا یعنی اے ڈی پی جو ہے وہ اے ڈی اے یعنی بی اے پارٹ 2 اس کا پہلا آن لائن لیکچر ہے۔ تو اس میں بیٹا آپ کو یہ پہلے تو بک میں نے سینڈ کی تھی گروپ میں، یہ جو بک ہے اس کو دیکھ لیں، یہ والی بک ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھنا ہے، سب بچے یہ لے لیں۔ تو آج ٹاپک کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ علم التعلیم کے تصورات و مباحث برائے سال چہارم، کانسیپٹس اینڈ کمپوننٹس آف ایجوکیشن 4th ایئر۔ اس میں ہم نے جو پڑھنے ہیں ٹاپک، اس میں دیکھ لیں جی، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ نے جو احکامات جاری کیے، عہد خلفائے راشدین کی تعلیم ہے۔ بر صغیر میں مسلم تعلیم کا آغاز کب ہوا؟ مغلیہ دور میں تعلیم کیسے دی جاتی تھی؟ کون سے مدارس اور نصاب کا کیا نظام تھا؟ برطانوی دور میں برصغیر میں تعلیم کیسے ملتی تھی؟ اور اس کے علاوہ چارٹر ایکٹ ہے، اس کے علاوہ ووڈ سپیچ ہے، سارجنٹ رپورٹ ہے، لارڈ مکالے کی رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ برطانوی دور میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں ہیں۔ تحریک دیوبند ہے، تحریک علی گڑھ ہے، تحریک ندوۃ العلماء ہے، انجمن حمایت اسلام تحریک ہے، اور جامعہ ملت اسلامیہ ہے۔ یہ آپ کا پورا چیپٹر ہے پہلا، جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا باب اول چیپٹر 1 کی جو آپ کے سامنے جو پیج ہے، تعلیم کی تاریخ، ہسٹری آف ایجوکیشن، اس کا پہلا سوال ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم۔ اس کا سوال آپ کے سامنے ہے، طلوع اسلام سے قبل مختلف معاشروں میں تعلیم کا مختصر احوال بیان کریں۔ ایک تو سوال اس طرح آ سکتا ہے، دوسرا اسلام سے قبل دنیا کے مختلف معاشروں میں تعلیم کی کیا صورتحال تھی، اس کو مختصر طور پر تحریر کرنا ہے۔ اس کا سوال اور ایک انداز سے بھی آ سکتا ہے کہ اسلام سے قبل معاشروں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ان کو ہوتے تھے، کون سی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا تھا، اور تعلیم سے کیا کیا فائدے ہوئے اور کیسی کیسی تبدیلیاں ان میں آئیں۔ پہلے سوال کا جواب، پہلی ہیڈنگ ہے جی طلوع اسلام سے قبل اقوام عالم میں تعلیم۔ تو یہ دیکھ لیں، ایجوکیشن سچویشن ان دا ورلڈ بیفور اسلام۔ طلوع اسلام سے قبل دنیا کے مختلف معاشروں میں تعلیم موجود تو تھی، لیکن ہر جگہ اس پر مخصوص طبقے کی اجارہ داری تھی۔ یعنی تعلیم تو تھی لیکن تعلیم کے لیے مختلف طبقات تھے۔ وہاں پر کہا جاتا ہے یہ 4 جو ہیں بڑے بڑے گروہ ہیں، ان میں سے 2 تو 3 جو ہیں یہ تو سارے جن کو آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں جی ذات کے معاملے میں بڑے کمتر لوگ ہیں، ان کو تعلیم ہم نے نہیں دینی، کیونکہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ غلام ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی غلام ہوں گے۔ اگر یہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر دین ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو ان کی یہ جو سوچ تھی، انہوں نے وہ جو تعلیم تھی ایک ہی طبقے میں رہی اور انہی میں وہ گردش کرتی رہی، دوسرے طبقے ان پڑھ اور غلام اور مزدور، اور اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ اسی کے بارے میں یہ معاملات ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی دنیا کے اہم ترین مراکز، یعنی امپورٹنٹ ایجوکیشنل سینٹرز ان دا ورلڈ۔ دنیا کے اندر کون سے جو تعلیمی مراکز ہیں سب سے اہم ہیں؟ اس میں آج اسلام سے پہلے مصر میں، چین میں، یونان میں، ایران میں اور ہند کو بڑے تعلیمی مراکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تعلیم کی اس کی تعلیم کو مستند قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہتے تھے کہ یہ سب سے جس کی سند، مستند کا لفظ سند سے ہے، یہاں تعلیم کے حقوق سب لوگوں کے برابر حاصل نہ تھے۔ یعنی آپ اس کو مستند اس طرح کر لیں، جس طرح احادیث کی کتابیں ہیں تو صحائفتہ کی 6 جو کتابیں ہیں وہ مستند ترین سمجھی جاتی ہیں، ان کی سند موجود ہے، تو یہ ایک جو ہے سند سے یہ آگے ہے جی۔ ہندوستانی معاشرہ، انڈین سوسائٹی میں، ہندوستانی معاشرے میں شودروں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ انہیں تو زندگی کے بنیادی حقوق ہی حاصل نہ تھے۔ شودروں کو سب سے کم تر سمجھا جاتا تھا،
اور کہا جاتا تھا کہ یہ کمتر ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم انہی سے خدمت لیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے جو اولاد تھی وہ بھی اسی طرح ان پڑھ، جاہل، خدمتگار، غلام، نوکر، اس طرح انہوں نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد افلاطون کی جو رائے ہے، یونانی یا مفکر ہے، بڑی اعلیٰ باتیں انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں کی ہیں۔ یونانی مفکر افلاطون نے اپنی کتاب دا 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 ریپبلک یعنی جمہوریہ میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ان کے مطابق تعلیم صرف مخصوص طبقات کو دی جائے۔ مخصوص طبقات سے مراد مہارت یافتہ طلباء اور اعلیٰ خاندان تھے جن کے پاس سہولتیں تھیں، ان کو تعلیم دی جائے، اس کے علاوہ تعلیم کسی کو نہ دی جائے۔ یہ افلاطون نے اپنی کتاب دا ریپبلک یعنی جس کا ترجمہ جمہوریہ ہے، خیالات کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ پہلے اسلام میں یہ تعلیم کا معیار تھا۔ آگے چلتے ہیں ارسطو کے نزدیک۔ ارسطو اگرچہ بعض خیالات میں اپنے استاد افلاطون سے متفق نہیں تھا، یعنی اس کا ارسطو جو تھا اس کا استاد افلاطون تھا جس کا پہلے ذکر کیا ہے، متفق نہیں تھا، اتفاق نہیں کرتا تھا، تاہم تعلیم کے سلسلے میں وہ بھی عورتوں اور غلاموں کی تعلیم میں حق میں نہیں تھا۔ یعنی بے شک یہ یونان کے مفکر تھے، ان کے جو سوچ تھی وہ بھی یہی تھی کہ بھئی جب یہ لوگ ہمارے خدمت کرنے والے بھی پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا۔ آگے جی ایران، چین اور مصر۔ ایران، چین اور مصر میں بھی تعلیم صرف اعلیٰ طبقے کے لیے مخصوص تھی، نچلے طبقے کو تعلیم کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے یہ حالات تھے۔ اسلام نے سب سے پہلے تعلیم سب کے لیے، ایجوکیشن فار آل کا تصور دیا اور دنیا کی کایا پلٹ دی۔ اسلام نے رنگ، نسل، قبیلے اور برادری کے تصورات کو پاش پاش کر دیا اور ایسے غیر طبقاتی نظام کی بنیاد رکھی جس میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے سیدنا بلال قرار پائے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا: بندہ و آقا و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرا پڑھیے، تعلیم کی۔ اب تعلیم کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یعنی تعلیم کے لیے کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ امیر نے لینی ہے یا غریب نے نہیں لینی۔ بچوں غریب کے بچے نہیں لیں گے، امیر کے بچے لیں گے، عورتوں نہیں لیں گی، مرد لیں گے، بلکہ تعلیم کو ہر ایک کے لیے کہا کہ سب سے ضروری چیز جو آج کل کے دور کے اندر ہے وہ تعلیم ہے، جس کے بغیر کوئی بندہ کارگر نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ تعلیم ہی واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو ترقی کی منازل طے کرواتی ہے۔ انسان تعلیم کی وجہ سے شعور پیدا ہوتا ہے، شعور پیدا ہونے سے بندے میں سمجھ آتی ہے، بندے کی ہٹ درمی کم ہوتی ہے، تعصبات سے بندہ۔ اور اسی طرح ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، اس کے بارے میں بھی ایک شعر اسی طرح ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم جاتے ہیں پھر نہ کوئی غلام رہتا ہے، نہ کوئی وزیر رہتا ہے، نہ کوئی نوکر رہتا ہے، نہ کوئی بادشاہ رہتا ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اور یہ بات ہمیں اسلام نے سکھائی ہے۔ اسلام سے قبل تعلیم کے حالات بہت ہی ناگفتہ تھے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، چونکہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ کا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو آپ نے تعلیم کو جو ہے وہ عام کیا۔ بلکہ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ ایسی قوم جس کا مقصد ہی، جس کا شعار ہی تعلیم ہو، وہ کبھی کسی جگہ پیچھے نہیں رہ سکتی۔ کہ شعر ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ یعنی یہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی جس میں عورتیں مرد یکساں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر پہلی بات بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن اور جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلی تعلیم ہی ہے۔ یہ تعلیم اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی یہ کیسی تھی؟ یہ آپ کا پہلا کویسچن ہے
جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سوال جو ہے اس کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔